اور یہ وہ زندگی جس کے تجھے بتایا گیا تھا کہ تو صرف ایک ٹیسٹ تم نے دینا ہے. وجہ کیا تھی اس ٹیسٹ کے اللہ پاک نے بھیجا؟ ٹیسٹ کیا تھا پہلے یہ پوچھے جو ہم نے کرنا ہے، مقصد کیا تھا؟ ایک مقصد ہمارا وہ کیا؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. کیا کام ہے ہمارا؟ بس اتنی سی بات ہے. کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی. کیوں؟ جھگڑا جب ہوا نا شیطان کا اوپر جو کام شروع ہوا جس ہوتی ہے جو قرآن بتاتا ہے ہمیں، اللہ پاک نے کہا سجدہ کر، اس نے سجدے سے اکڑا تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کو ناراض کیا نا، ناراض کر دیا اور کام میرا اس ناراضگی پر. اللہ کہا اچھا ٹھیک ہے تو ناراض کیا، اس ناراضگی کی سزا نہ دی. دیکھا وہ تو پڑا ہے کیا ہوا، کیا بنا. اور لرزش آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی نا، ان سے بھی لرزش ہو گئی تھی جیسی بھی گئی، تو اللہ پاک نے ان کو بھی سزا دے دی. اور سزا یہ ہے کہ ہم سب بیٹھے ہیں بولٹر میں. انہیں اس وقت ماشاء اللہ آپ پھر دوست میں ہوتے ہیں، میں عدن میں ہوتا، میں اپنے ذکر میں لگا ہوتا، اپنے ذکر میں لگا ہوتا نا. لرزش ہوئی ہمارے ابا جان نے لرزش کر دی، ہمارے والد تھے سب کچھ، تم سے لرزش ہوئی، منشاء الہی تھا. تو اس میں سزا اللہ یہ دی کہ جاؤ بھائی تم ادھر جاؤ. جی ادھر شیطان کو سزا ملی اس کے سٹیٹس کے مطابق اس نے واس کی تھی، آدم السلام کو اس لرزش کے مطابق سزا دی کہ دنیا میں جاؤ. اب فرق کیا ہوا دونوں میں؟ فرق یہ ہوا کہ شیطان تو اللہ سے مہلتیں مانگتا رہا، وہ بھی شیطانیت کرنے کے لیے. یہ شیطانی میں نے شیطانی کام کرنے اس کی مجھے تو مہلت دے، وہ اس کام پہ لگا رہا. اور آدم علیہ السلام جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ بھائی اب مجھ سے لرزش ہو گئی ہے، اب میں اپنے رب کو راضی کروں کس طریقے سے. فرق تھا نا دونوں میں. اس نے راضی نہیں کیا اور انہوں نے کیا کیا؟ مقصد کیا بنا لیا؟ اب میں تو بس زندگی جو کچھ بھی ہے میرے سے جو سرزش ہوئی ہے اپنے رب کو تو میں نے راضی کرنا ہے، اپنے رب کو تو راضی کرنا ہے. آج اب ہم سوچیں اپنے حالات کو ذرا نظر ماریں. ذلت، مسکنت، رسوائی، بدنامی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ دیں گے اس کی؟ سب ظاہر ہے. یہ سب کچھ جو ملتا ہے، یہ ساری حالات جو ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، سب جو حالات ہوتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ کہ کیا بات ہے؟ اللہ ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے. یہ بات ہے. تو عرش والے کو راضی کر، اللہ دنیا والوں کو راضی کر دے گا. سیدھی بات ہے. تو اس کو ناراض کر، ساری کائنات کو اللہ ناراض کر دے گا. اب کیا رونا؟ مجھے بتائیں. ہاں اب تجویزیں بہت، دیکھیں تجویزیں بہت کرتے ہیں کہ بھائی یہ کر لی جائے، یہ ہے وجہ، فلاں کر لی جائے، توبہ کر لی جائے، یہ کر لی. ہزاروں تجاویز پیش کی جاتی ہیں آج کہ اس سے نکلنے کی یہی تجویز ہم یہ کریں، کر رہے ہیں، کرتے ہیں، یہی ہے نا. لیکن نہیں سمجھے، ابھی بھی نہیں سمجھے، ہم نہیں سمجھے، اس طرف آتے ہی نہیں. جو اصل ہے نا اس طرف آتے ہی نہیں. اصل وجہ کیا ہے؟ اس اللہ کو راضی کیسے کیا جائے؟ ابھی بھی ہم جو ہے اصل مقصد کو نہیں سمجھ سکتے دوستو. اتنا تو پتہ چل گیا، یہ تو ہم مان جاتے ہیں کہ بھی جو معاملات ہیں یہ کس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، اور کوئی وجہ ہی نہیں دنیا کی، کسی قسم کی وجہ نہیں. صرف اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہے کہ انسان کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے. جو ہو بھی ہو، اس حالت میں انسان ہو، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ اس پہ عذاب، ہر قسم کے عذابوں کو نازل فرماتا ہے. اور اس کی بڑی حدیثیں کہ کیسے کیسے انسان پہ عذاب آتے ہیں. اللہ نے دی ہے جس چیز کو ہم نے چھوڑا ہے اسی سے اللہ راضی ہوں گے. ایک راستہ ہے، اس راستے کو پکڑیں گے پتہ لگے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ تھا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہ حدیث کئی دفعہ آپ کی خدمت میں. کسی لشکر کو بھیجا آپ نے، ان کے سالار تھے خالد بن ولید. آپ جانتے ہیں ہسٹری میں ان کا کیا مقام تھا. سیف اللہ
اللہ کی تلوار تھے وہ. شاید ان کی ہسٹری کو ایسا ہو کہ شکست ان کو نظر آئی ہو کسی جنگ کے اندر. بہترین سپہ سالار تھے کوچ کے. ان کو منتخب کیا تھا، وہ گئے ہوئے تھے. عرصہ ہو گیا، اس جنگ میں کامیابی نہیں ہو رہی. سیز کیا ہوا ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، دشمن پسپا نہیں ہو رہا، اور یہ بھی آگے کچھ کامیابی نہیں ہو رہی. بڑے سخت پریشان ہو گئے. آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اطلاع دی گئی. ہسٹری بتا رہی ہے آپ کو کہ کیا بات ہے. وہی خالد بن ولید ہوں میں، میری تلوار اٹھتی چلی جاتی تھی. وہی سارے مسلمان ہیں، وہی ہم سب ہیں، لیکن آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، کامیابی نہیں ہو رہی. ہم آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھ آیا، آپ بتائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سنیے جواب کیا دیتے ہیں. کہہ دیتے بھی تمہارا لشکر میں یہ کمی ہے، تمہیں فلاں اصلاح کی ضرورت ہے، تمہارا فلاں چیز نہیں ہے. ہزاروں وسائل بتاتے، سبب بتاتے ہے نا. الحمدللہ وہ لوگ تو عجیب تھے، مثال بننے والے تھے دنیا کے اندر. انہیں کیا مثال قائم کی ہیں کہ بھائی بات یہ ہے، اصل وجہ یہ ہے تمہاری ابھی تک فتح نہیں حاصل کر سکے، اور ممکن جلدی شکست بھی ہو جائے، کوئی پتہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو کہنا یہ ہے ایک مومن کی شان دوستو. یہ ہے ایک زندگی ایمان والے کی. یہ ہے ہمارا سٹیٹس اللہ کے دربار کے اندر. یہ ہے انسان اگر رسوائیوں سے، مسکنتوں سے، پریشانیوں سے اور ضلالتوں سے بچنا چاہتا ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے. کون سا؟ سنت رسول اللہ علیہ وسلم. دوست سن لو، کوئی دنیا کی طاقت، کوئی وسائل آپ کو نہیں بتا سکتے. وسائل کم ہے، سب تیل سارا، معدنیات ساری، دولت ساری، سب کچھ موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ ذلیل اب دیکھ رہے ہم لوگ. ہمارا یہ بیس ہے دوستو. بڑی جلدی انسان کو قتل کرنا آتا ہے، آج بڑی جلدی اس کو مارنا آتا ہے، بڑی جلدی مسجدوں کو بموں سے اڑانا آتا ہے، گرجاؤں کو اڑانا آتا ہے، دوسروں کی عبادت گاہوں کو اڑانا آتا ہے. ادھر حکم ہے سرکار کا کہ اگر کسی جگہ فاتح ہوتے جا رہے ہو، خبردار کسی عبادت گاہ کو، کسی کی عبادت گاہ تم نے نقصان پہنچایا. پیشے بدھ کو پوچھ رہے ہو، کسی کو پوچھ رہے ہو، سب سے پہلے یاد رکھنا کہ ان کی عبادت گاہوں کو تکلیف نہ دینا، کسی بچے کو نہ مارنا، کسی درخت کو نہ کاٹنا، کسی بوڑھی کو کچھ نہ کہنا، کسی بوڑھے کو کچھ نہ کہنا. ایک صحابی احباب تھے، گرفتار ہو گئے. آخری وقت تھا ان کا، گرفتار ہو گئے، زنجیروں سے باندھا ہوا تھا ان کو. جس گھر میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، سنیں ذرا واقعہ. پڑے تھے، صحابی رسول تھے، احباب نہ تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس گھر کے اندر سے بچہ چھوٹا، وہ کھیلتا نا، بچہ تھا نا، وہ ان کی طرف آ گیا اور اس کے پاس تھی چھری. بچہ تھا، اس نے کچن سے اٹھا لی ہوئی چھری لیتے لیتے وہ آ گیا اور ان پر گود میں بیٹھ گیا. اب چھری ان کے پاس تھی، بچہ ان کے پاس تھا. اب آج کا کوئی مسلمان ہوتا، تیرے بچے کو ختم کر رہا ہوں، آپ یہی ہو رہا ہے نا کام، دیکھ اس کو پیٹ چاک کرتا ہوں، تم نے مجھے قید کیا ہوا، یا تو مجھے رہا کر جانا، یہ ختم. بچوں کو باہر نہیں دے لو، قتل نہیں ہو رہا، گردنیں نہیں کٹ رہی. میں تو یہ آپ کے سامنے آج کی باتیں کر رہا ہوں، اپنے نبی کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اب گھر والے بڑے پریشان کیے، تو بھائی ان کو اب سوچ رہے ہیں آپس میں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو کاٹ دیں. وہ سب دیکھ رہے ہیں، صحابہ سبحان اللہ، صحابی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب گھبرا گئے سارے. انہوں نے کہا میں صحابی رسول ہوں، ہمارے نبی نے ہم یہ نہیں سکھایا کہ ہم بچوں کو قتل کریں. بچہ محفوظ ہے، بالکل میرے بچے کی طرح ہے. تم مجھے پوری سزا وہی دو گا جس طرح تم نے مجھے مارنا ہے، ویسے ہی مارنا. میں اس کی وجہ سے میں یہاں سے نہیں نکلوں گا. اس بچے کو آپ نے پیار کیا، بچے کو چھوڑ دیا. ہسٹری ہے ہماری. ساری دہشت گردی کے منہ پہ لعنت پڑتی ہے اس واقعے کے بعد. مجھے آپ بتائیں پڑتی ہے نہیں؟ وجہ ایک بات، نبی پاک نے اخلاقیات کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا. واحد ایک وجہ ہے دوستو.